السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے بہت سی مشہور شخصیات اور ادیبوں کے بارے میں پڑھا۔ آج انہی مشہور شخصیات اور ادیبوں میں سے ایک حکیم محمد سعید کے بارے میں ہم نے جانا تھا۔ آج ان کی تحریر کردہ ہماری درسی کتاب کا سبق ہے، جو کہ حکیم محمد سعید کے سفر نامے سے لیا گیا ہے، لندن اور کیمبرج۔ تو چلیے آئیے ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھیں۔ کچھ ورق تاریخ سے حکیم محمد سعید کے سفر نامے لندن اور کیمبرج سے ماخوذ ہے۔ اس سبق میں مصنف بچوں کو برٹش میوزیم لائبریری کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ برٹش میوزیم دنیا کی سب سے مشہور اور اہم لائبریری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لائبریری اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر بہت سی کتب کا ذخیرہ موجود ہو، اور یہ کتب جو ہیں وہ مختلف موضوعات پر مبنی ہوتی ہیں۔ مختلف رائٹرز جو ہوتے ہیں، یعنی کہ لکھنے والے مصنف، ان کی تحریر کردہ ہوتی ہیں، اور یہاں پر ہمیں بہت ہی نایاب اور معلومات پر مبنی جو ہیں وہ کتابوں کا ذخیرہ مل جاتا ہے۔ یہ آرٹ گیلری اور میوزیم بھی ہے، جس میں دنیا کے مختلف ممالک سے آرٹ اور آثار قدیمہ کے نوادرات رکھے ہوئے ہیں، جو تحقیق کرنے والوں کے لیے اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، اور اس میں انگریزی اور دنیا کی دوسری زبانوں میں 70 لاکھ سے زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ دوسرے نمبر پر پیرس کی بلوٹنگ نیشنل اور تیسرے نمبر پر واشنگٹن کی لائبریری آف کانگریس ہے۔ برٹش لائبریری کے 3 بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ چھپی ہوئی کتابوں کا اور دستاویزات کا ہے، دوسرا حصہ قلمی نسخوں کا ہے، تیسرا حصہ مراکش سے جاپان تک کی چھپی ہوئی کتابوں اور قلمی نسخوں کا ہے۔ اخبارات کی الگ لائبریری ہے، یعنی اخبارات کا پورشن جو ہے وہ الگ ہے۔ عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی کا نام ابو ریحان بن احمد تھا۔ وہ ریاضی، فلکیات، معدنیات، طب اور آثار قدیمہ کے ماہر اور ایک عالم اور سیاح بھی تھے۔ سیاح کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے والے کو۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال علم حاصل کرنے اور کتابیں لکھنے میں گزار دیے۔ انہوں نے سائنس کے مختلف موضوعات پر کوئی 125 کتابیں لکھیں۔ ان کے بڑے بڑے کارناموں میں طول البلد اور عرض البلد کا معلوم کرنا، اور یعنی کہ زمین کی لمبائی اور چوڑائی، اور یہ ثابت کرنا کہ قدرتی چشمے زمین کے نیچے برقی کیمیائی عمل کے زور سے ابھرتے ہیں، یہ تحقیقات شامل ہیں۔ البیرونی نے ہندوستان کا سفر بھی کیا، پھر غزنی آ کر ہندوستان کے رسم و رواج اور رہن سہن پر کتاب الہند تحریر کی، یعنی ان کی تصنیف کردہ کتاب کا نام ہے کتاب الہند۔ ابن الہیثم کا نام ابو علی الحسن تھا۔ انہوں نے روشنی پر تحقیق کی، اور انہوں نے پہلی بار یہ بتایا کہ روشنی توانائی ہے، یعنی اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ روشنی جو ہے وہ ایک توانائی ہے، یعنی انرجی ہے۔ آنکھ کی بناوٹ اور کام کرنے کی تفصیلات فراہم کی، کیمرے کا اصول دریافت کیا۔ انہوں نے بصریات کے علاوہ ریاضی اور فلکیات پر بھی کام کیا۔ تو دیکھا، آپ نے جانا کہ حکیم محمد سعید کو کتنی معلومات تھیں، اور انہوں نے اس پر ایک تفصیلی سفر نامہ بھی تحریر کیا، اور انہوں نے ایک یہی نہیں، بہت سے سفر نامے تحریر کیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔